عید کے قاعدے سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما، یہاں پر وما میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں اور 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ را کو اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ نون مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا، اور نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے 1 الف کی مقدار۔ اور یہاں پر ہر الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ صاد، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو اس کو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر وقف کریں گے تو نون کا زبر سکون سے بدل جائے گا تو پھر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وما، ما میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر جیم حروف قلقلہ میں سے ہے اور جیم کے اوپر جزم ہے تو جیم میں قلقلہ ہوگا، یعنی اس کو ادا کرتے وقت جیم کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ اور یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو را کی جو 2 زیر ہے یہ سکون سے بدل جائے گا، تو پھر را کو پر پڑھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے جیم ساکن ہے، پھر اس سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ ان، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ اللہ میں الف مدہ ہے، 1 الف کے برابر کھینچیں گے، اور را کے اوپر 2 پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ عین میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ وکأیم، یہاں پر نون ساکن کے بعد میم حروف یومن میں سے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، یعنی اس کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ سین مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ والارض، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر را مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ علیہا، یہاں پر یا لین ہے اور ہا میں الف مدہ ہے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، ہا میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ وما، ما میں الف مدہ ہے
اور یہاں پر حمزہ ساکنہ واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا. یہاں پر را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے. میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. الا میں الف مدہ ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. اور آ کے نیچے زیر اور آ کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. افامینو، نون جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا اور غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے. کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے. یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا لگے گا. یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے. یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. میم میں اظہار شفوی ہوگا. لام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. قل قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ہاں میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر یا مدہ ہے اور لیم جو مد ہے مد منفصل ہے. دال میں قلقلہ ہوگا، او میں واو جو مد ہے مد منفصل ہے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کو پر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. الف میں بھی یہاں پر کوئی حرکت نہیں ہے اور اللہ کا پہلا لام میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. اور یہاں پر اگر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. اعلیٰ لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور یہاں پر یا مدہ ہے. را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حقیقی ہوگا اور انا کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں. یہاں پر نیم یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اس طرح سے. عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ. با میں قلقلہ ہوگا، ہاں میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے. وما میں مد منفصل ہے اور انا کے الف کو نہیں پڑھتے ہیں. یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. را کے نیچے زیر اور را کو باریک پڑھیں گے. یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وما میں مد منفصل ہے. یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے. نام الف مدہ ہے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. با میں قلقلہ ہوگا. الا میں الف مدہ ہے، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے. جیم میں الف مدہ ہے اور یہاں پر تنوین کے بعد نون حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور نون میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ہی میں جو مد ہے مد منفصل ہے. الی میں یالین ہے اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا. یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا اور یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہیں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. را کو پر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
افلم میم اظہار شفوی ہو رہا، یہاں پر یا مدہ ہے اور را کو اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون میں اخفا ہوگا۔ ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جر پڑھیں گے۔ کاف میں الف مدہ ہے اور عین میں بھی الف مدہ ہے۔ قاف یہاں پر حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، نون میں اخفا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار، یہاں پر دام الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا جبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، را کو پر دو پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ اس تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، نون مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف نون سے مل کر پڑھا جائے گا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، افلا لام الف مدہ ہے اور یہاں پر قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ افلا تعقلون، حتی تا جو مد ہے مد منفصل ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف ذال سے مل کر پڑھا جائے گا، یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے۔ تئی میں یالین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی را کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور آئے مشددہ کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہ جو مد ہے مد منفصل ہے، یہاں پر ابھی نون مشدد غنہ ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ کریں گے، بو میں واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ جیم میں مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہاں پر میم اظہار شفوی ہوگا۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون ہے تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، اور شین میں جو مد ہے مد متصل ہے تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، ولا لام الف مدہ ہے، را کو پر زبر را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، نام الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری میم کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جیم میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، را کے نیچے زیر را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، لقد قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، کاف میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر قاف ادون و صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا۔ یہاں پر واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا میں بھی کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ با میں الف مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، اور با میں قلقلہ بھی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ما کانا، ما میں الف مدہ ہے، کاف میں الف مدہ ہے، دی میں یا مدہ ہے، یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے، حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، را میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، نون میں اخفا ہوگا، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی یا مدہ ہے، اور یہاں پر یالین ہے، یہاں پر بھی یالین ہے۔
اور یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ یہاں پر یا لینے سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو ادغام تام ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واولین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے، تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔